جی بسم اللہ، السلام علیکم، کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ السلام جی جی ہیلو اپنے آپ انٹرو کراتا ہوں تھوڑا میرے بات کو لفٹ دیجیے گا. میرا نام جی عباس انور ہے، فائنل ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ میں نے سنیت میں رہ کے تو کئی ایک مسالک کا مطالعہ کر کے قرآن کے تفاسیر اور سائنس کی روشنی میں تو مطلب مطالعہ میں کر چکا ہوں کافی زیادہ. یقین مانیے مجھے کسی بھی مطلب یہ جو شرک ہے نا، اس جتنا عظیم گناہ مجھے کسی بھی اس میں نہیں ملا، کسی بھی حدیث میں، قرآنی آیت میں. چونکہ اللہ تعالیٰ کے چند ارشادات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان شرک لظلم عظیم. میں ترجمہ اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ ٹائم شارٹ نہ پڑ جائے. سورہ لقمان آیت نمبر 13 ہے. اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوی به الريح في مكان صحیح. اسی طرح انما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ. اسی طرح توحید کی اس بات اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. تمام تر انبیاء کے بعثت کا یہی مقصد رہا تھا. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اسی طرح وَإِلَىٰ غَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم إِلَٰهٍ مِّن غَيْرُهُ. اب میں اس ویڈیو کی وساطت سے تمام بھائیوں کو یعنی ناظرین و سامعین سے مخاطب ہوں جو حق کے طلبگار ہیں کہ میرے دلائل یعنی قرآنی اور حدیثی دلائل کو انصاف اور اہل انصاف کی روشنی میں رکھ کے انشاءاللہ جلد ہی آپ کو شرک جیسے عظیم ترین گناہ سے نجات ملے گی. مشرک اور آپ خود ہیں بھائی، مشرک بدترین مشرک آپ خود ہیں. آپ سمجھتے ہیں بھائی شرک یہ ہے کہ غیر اللہ بھائی کو جان اللہ مانا جائے، غیر اللہ کو اللہ مانا جائے، غیر اللہ کو آپ اس کی عبادت کریں. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ اس کی عبادت نہیں ہے بھائی. بھائی جان ٹائم دیتا ہوں آپ ایک آیت او بھائی جی جی آپ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں اور اس سے استدلال کریں. میں اس کا جواب دوں گا. جو سب سے مضبوط آپ کے پاس آیا ہے نا، جس کے روح سے شیعہ جو ہے مشرک ہیں، اس کو پڑھو. نہیں تو دیکھو بھائی ایک آیت پڑھیں. آپ ایک آیت جو سب سے مضبوط ہے اس کو پڑھیں، ترجمہ کریں، استدلال کریں. میں اس کا جواب دوں گا جو آپ کے پاس سب سے مضبوط ہے. اگر ٹائم بچا تو پھر دوسری آیت کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو قرآنی جتنے بھی آیات ہیں وہ سارے مضبوط ہوتے ہیں. تو عرض یہی ہے ان میں سے جو سب سے واضح الدلالہ ہے، جو سب سے صریح ہے، آپ اس کو پڑھیں کیونکہ اور بھی لوگ منتظر ہیں. اس کو پڑھیں، استدلال کریں. پھر ٹائم بچا او بھائی صاحب وہاں پہ مبہم بنائے ہوا ہے تو آپ نے وہ الگ بات ہے نا. دیکھو جو سب قرآنی آیات ٹھیک ہے، اگر سب دلالت میں سب برابر ہیں، آپ کہتے ہیں دلالت میں فرق نہیں ہے، ان میں سے آپ ایک کا انتخاب کریں باری باری. ایک کا ہم جواب دے دیتے ہیں، پھر دوسری کا آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں. میں لوگوں کے تسکین صدور کے لیے پہلے چند اشکالات کا وہ ازالہ کرتا ہوں. دیکھیں صفات دو قسم کے ہوتے ہیں نا، مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب. مافوق الاسباب یہ جو بغیر کسی سبب کے مطلب تکمیل تک پہنچ جائے اور اس بندے کے لیے، اس ذات کے لیے ثابت ہو جائے. اور وہ ایک ماتحت الاسباب ہے یعنی اسباب کے تحت. دیکھیں اب اگر ہم دیکھیں تو قرآنی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. اسی طرح دوسری ایک آیت ہے وعنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. تو اس آیت میں ابھی یہ جو دوسرا اور تیسرا صفت ہے، یہ صفات باری تعالیٰ ہے، وہ ان کے لیے خاص ہے بقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ اگر مطلب بغیر اسباب کے مانے جائے تو ابھی تو الٹرا ساؤنڈ کر کے بیبی کا جینڈر معلوم کیا جا سکتا ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر کے دوران. اسی طرح اگر دیکھا جائے بھائی کوئی آیا پڑھو بھائی، کوئی آیا پڑھو، استدلال کرو. آ جاتا ہوں. عادتیں اتنی پڑھوں گا کہ اگر رات کو تارے ہوتے تو شمار کرتے. او بھائی ہمارے پاس پوری رات آپ کے اور بھی لوگ منتظر ہیں. آپ کو اردو میں کہہ رہا ہوں بھائی، تم دوسروں پہ ظلم نہ کرو، مجھ پہ ظلم نہ کرو. تمہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کی استدلالات کو آپ نہ بھی کریں نا، ہمیں اچھی طرح زبانی یاد ہے.
لیکن اس طرح اس لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے بات نہیں کرنے دیا نا. آپ ایک آیت کا انتخاب کریں, بولیں اس آیت کی روح سے جو ہے. صبر سورہ فاتحہ جس کو آپ سورہ حمد بھی کہتے ہیں اس کو ام القرآن مانتے ہیں نا حدیث کی روح سے؟ جی بالکل. تو اس میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, آئے یہ قرآن کریم کے سارے توحیدی آیات کا شرح نہیں ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کرو نا, آپ ترجمہ کرو تاکہ ہم اس کا جواب دے دیں بھائی. ایاک نعبد, صبر ایاک نعبد فعل ہے اور ایاک مفعول ہے, یعنی فعل پہ مفعول کو مقدم کیا ہے. اسی طرح ایاک نستعین جو ہے وہ فعل ہے اور ایاک مفعول ہے, یعنی یہ معنی حصر کے پیدا کرتے ہیں نا, وہ ایگزیجریشن مبالغہ آ جاتا ہے. تو نہیں, ہمیشہ اس طرح نہیں, عبادت کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں. چلے آپ ایک دلیل لے آئے جس میں اس طرح نہیں ہو. اچھا اسی میں نہیں ہے نا یہ تو. اچھا میں اس آیت کا جواب دے دوں. آپ کو پتہ نہیں نا, شیعہ استدلالات کا پتہ نہیں ہے. آپ کے علماء نے آپ کو غلط جو بھی سکھائے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہی دین ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو میں آپ کے اس آیت کے جواب میں اجازت ہے میں آپ کو. اور بھائی چپ کرو ایک منٹ, چپ کرو ایک منٹ, میں اس آیت کا جواب دے دوں. محترم ناظرین, اس آیت کے جواب میں عرض یہ ہے کہ آپ میرے چینل پہ جائیں, حسن اللہ یاری اردو میں جب جائیں گے وہاں پر آپ کو, یہاں پر 1 سال پہلے میں نے ایک تقریر کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر ہے اس کو میں یہاں پہ, اس کا عنوان یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر. وہ کتنے گھنٹے کے, وہ تقریباً 3 گھنٹے کی تقریر ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے ترجمے میں, اس آیت کا ترجمہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم صرف اللہ کی عبادت. اور بھائی چپ کرو, مجھے بات کرنے دے دو. اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے یہ, اور اگر آپ کہہ دیں کہ ترجمہ یہ ہے, یہ ترجمہ متعین بھی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ ایک ورژن ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں گے, وہاں پہ میں نے بہت سارے مفسرین کے اقوال دکھا دیے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ حصر جو ہے, حصر یہاں پہ علماء معانی کا صرف ان میں سے ایک قول ہے, سب کا قول نہیں ہے کہ یہاں پر حصر متعین ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہاں پہ یہ جو یہ جو تقدیم مفعول, چپ کرو بھائی چپ کرو, مفعول مقدم ہوا ہے فعل پر. اس کے کئی وجوہات بتائیں گے. ایک ہے اس کی ہے کہ آیت اگر اس طرح اللہ کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک و نستعینک, یہ جو ہے اس کا بلاغت گر جاتا. قرآنی آیت کی بلاغت, اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجوہات بھی میں نے وہاں پہ بیان کی ہے کہ کیوں ہے وہاں پہ مقدم ہوا ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں, میں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا. جن لوگوں کو شک ہے, کیونکہ اسی آیت سے آپ کو پتہ نہیں ہے نا ہمارے استدلالات کا, ہم پہ بہت دفعہ آتے تھے لوگ, اشکال کرتے تھے. تو جب سے میں نے یہ تقریر کی ہے, یہ تقریباً سب بند ہو گیا ہے سلسلہ. جماعت وہابی اس پروگرام میں آ کر ہم پہ اس آیت سے استدلال کریں. اس کے بعد فقط وہی لوگ جن کو اندازہ نہیں ہوتا, جنہوں نے میرے تقریر کو نہیں دیکھا ہے, صرف وہی لوگ آپ جیسے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ متعین نہیں ہے, اس کے اور بھی ترجمے ہیں. اور وہ جو ترجمہ آپ لوگ کرتے ہو وہ مشہور ہو گیا ہے, وہ مشہور غلط تو نہیں ہے نا, یہ ترجمہ غلط تو نہیں ہے نا. اگر متعین نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت صریح ہے اس معنی میں کہ ہم صرف اللہ سے مدد, کیونکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ ایک احتمال ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف اللہ سے مدد لینا ہوتا ہے, کیونکہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ قرآن و سنت میں ثابت ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کی نصرت کرو جیسے عیسی ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے کہا کہ کون ہے میرے انصار, میرے نصرت کرنے والے کون ہیں. عیسی ابن مریم جب مدد مانگ رہا ہے قرآن مجید میں, اور پھر زندگی چل ہی نہیں سکتی کہ ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں, زندگی متعین ہو جاتی. ایک جواب آپ مجھے دیں, یہ من انصاری اللہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تو آیا حواریین ان کے سامنے بیٹھے تھے یا دیکھیں آیا ابھی سن لو اچھی طرح, میری بات نہ کاٹو. دیکھو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے,
غیر اللہ سے مدد لینا اگر شرک ہے تو یہ تفصیل کہ اگر وہ شخص موجود ہے آپ لے سکتے ہیں، اگر وہ ابھی سامنے نہیں لے سکتے، یہ تفصیل کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ تفصیل اور کسی نے بولا بھی نہیں۔ اب سنو پلیز، میری بات نہ کاٹو میرے بھائی، اب میری بات کاٹو گے تو مجھے آپ سے ہر جملے کے بعد مجھے یاد دلانا نہ پڑے کہ آپ میری بات کاٹو۔ تو یہ یاد میں آپ کا سن چکا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے کہہ دیا بھائی، جواب آپ نے سوال بھی کیا ہے، ابھی آپ نے سوال بھی کیا نا کہ وہ بھائی صاحب ابھی آپ نے سوال کیا ہے، ابھی میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں بھائی، اوکے؟ ابھی آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ، اگر آپ کوئی عالم ہوتے، کوئی بڑے مولوی ہوتے تو میں آپ کو پورا پروٹوکول دے دیتا، 10 منٹ آپ بات کریں، 10 منٹ میں بات کروں، آپ کا نام بھی میں نہیں جانتا۔ پھر دیکھو عزیز، بس ختم ہوا، وارننگ آپ کا ہو گیا، ختم بات، آپ کی کال جو ہے چلی گئی، بس ختم بات۔ جب آپ میں اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ صبر کریں، ایک آدمی سے آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ نے سوال کیا، اس کا جواب لینے لو، پھر بار کاٹ رہے ہو۔ تو اگر کوئی عالم یہاں پہ کال کرے، وہ شرط لگائے گا کہ بھائی میں 15 منٹ بات کروں گا، آپ بات نہ کریں، تو منظور ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ کا کوئی نام بھی نہیں جانتا نا، آپ نے مجھے سوال کیا، سوال پوچھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، جواب دینے میں ہو سکتا ہے 15 منٹ لگے، وہ اس کے لیے 10 آیت دکھانا پڑے، 2-3 حدیث دکھانا پڑے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تفصیل کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگر سامنے والا موجود ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، سامنے والا نہیں ہے تو آپ نہیں پوچھ سکتے، وہ پوچھیں گے تو طلب کریں گے تو شرک ہو جائے گا، وہ دلیل کہیں نہیں ہے، بلکہ سامنے اگر نہیں بھی ہے تو اس سے طلب کر سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہے سنت میں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسند احمد، جلد نمبر 28، یہاں پہ 1999 میں کتاب چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 478 میں حدیث ملاحظہ ہو۔ عثمان ابن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ضریر البصر، آنکھوں سے وہ اندھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ کے سامنے اللہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے عافیت عطا کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں، اور اگر چاہتا ہے کہ تو اسی حالت میں رہے، تیرے لیے بہتر ہے، عاقبت کے لیے ہی بہتر ہے کہ تو اندھا ہی رہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ادعوہ فامرہ، اس نے کہا کہ دعا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو بناؤ، اس نے وضو بنایا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھا ہے، اس کہا کہ اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اور میں تجھ سے واسطہ مانگتا ہوں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے واسطہ بنایا ہے اپنے اللہ کے سامنے اپنے اس حاجت میں، فتقضی لی، کہ تو میری حاجت روا کر، اللہم، اس کو لکھا ہے فتقضی لی، کہ یہ میری حاجت روا ہو جائے، یہ صیغہ مجہول ہے، لیکن سب کو پتہ ہے جنہوں نے نحو پڑھا ہے کہ یہ وہابی اس لیے اس کو صیغہ مجہول پہ لگاتے ہیں تاکہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہ مانگے، حالانکہ صیغہ معلوم اصل ہے، صیغہ مجہول فرع ہے، جب تک صیغہ معلوم پڑھا جا سکتا ہے، صیغہ مجہول نہیں پڑھا جاتا۔ فتقضی لی، کہ تو میری حاجت پورا کر، اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ ان کو میرے لیے شفیع بنا دینا۔ اسناد صحیح، یہ نمبر 4 اسناد صحیح۔ اچھا، یہ حدیث جب نقل ہوئی ہے تو اس کے بعد صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اس حدیث پہ عمل کرتے تھے، اسی دعا کو پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ تو ہماری حاجت روا فرما۔ سنن ترمذی، شعب دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 1036 میں یہی ہے، حدیث کو حسن بھی کہا، صحیح بھی کہا ترمذی نے۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی محمد الرحمہ، انی توجہت بک بلی الی ربی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ لی، اے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری اس حاجت کو روا کیجئے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، شعب دار الفکر، جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 1 ہے، یہاں پر اسی حدیث کو لے کے آئے ہیں، اسی الفاظ کے ساتھ،
حدیث صحیح علی شرط الشیخین، بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه فتقضی لی. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو واسطہ بناتا ہوں، آپ میرے اس حاجت کو روا کیجیے. اچھا، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیش آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے وفات کے بعد یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہوئی ہے. اب معجم کبیر طبرانی میں ملاحظہ، معجم الکبیر جزء 9 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 8311. ایک شخص عثمان کے پاس آتا تھا اور عثمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا. پھر وہ عثمان ابن حنیف کے پاس چلا گیا، شکایت کیا کہ میں عثمان کے پاس جاتا تھا، عثمان مجھے عثمان جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا. تو اس نے اس سے کہا کہ جا کے وضو بنا دو، پھر مسجد چلے جاؤ اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ کرو، یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کے سامنے شفیع بناتا ہوں، میری حاجت آپ روا کر دیں، میری حاجت آپ روا کر دیں. عثمان کے زمانے میں عثمان ابن حنیف نے، صحابی نے، اس شخص کو بتایا کہ تو جا کے اس طرح دعا کر. پھر جب اس نے دعا کیا تو پھر عثمان کے پاس آیا، عثمان نے اس کو بڑا لفٹ دیا تھا. یہ کتاب ہے کتاب الدعا، سلیمان ابن احمد الطبرانی کی کتاب الدعا ہے، چاپ جلد نمبر 1 سن 1987 میں چھپی ہے. باب القول عند الدخول علی السلطان، بادشاہ کے پاس جاؤ تو کون سی دعا پڑھو، حدیث نمبر 1050. اس میں بھی یہی ہے کہ عثمان کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا. وہ آدمی عثمان ابن حنیف کے پاس چلا گیا، عثمان ابن حنیف نے کہا کہ اس طرح دعا کرو. جب اس نے دعا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تو میرا حاجت روا کر، تو پھر عثمان نے اس کو لفٹ دیا. ٹھیک ہے نا، یہ کئی ایک کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث، کہ صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے. عرض یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، جہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا میں اعادہ نہیں کرتا، میں نے 2-3 گھنٹے اس پہ بات کیا. اب مان بھی لینا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے 2 ترجمے، یہ ترجمہ بھی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مکروہ ہے، چاہے کہ وہ کیا ہو، شرک ہو یا حرام ہو، کیونکہ زندگی رک جائے گی اگر ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں. اب آپ کہہ دیں کہ وہ آدمی سامنے اگر ہو تو مدد مانگ سکتے ہیں، اگر سامنے نہیں تو نہیں مانگ سکتے. وہ کہاں ہے وہ روایت، وہ حدیث کہاں ہے، وہ کیوں آپ بنا رہے ہو؟ پھر یہ کہ اگر آدمی سامنے نہیں، آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. میں نے صحیح حدیث آپ کو دکھایا، سامنے نہیں ہے تو آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں صحابہ گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر کہ آپ دعا کریں کہ اللہ بارش بھیج دے. استسقاء کیا تھا نا رسول پاک، یہ مدد مانگنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے نا، مدد مانگنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر یہ قول صرف شیعوں کا نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، سوائے ابن تیمیہ کے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا ہے کہ یہ آپ نہیں مدد مانگ سکتے، یہ شرک ہے. تو آپ جو ہیں وہابی بن گئے، ہمارا قصور نہیں ہے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف